ایسے مہینوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چند ایک باتیں تو آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے. اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ ان میں حدود اللہ کا پاس رکھا جائے، فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دی جائے، حرام کاموں سے بچا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے جتنے بھی کام ہیں ان سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے. سب سے پہلی چیز جو ان مہینوں میں تعظیم کرنے کی ہے وہ یہ کہ محرمات کے بارے میں، حرام چیزوں کے بارے میں علم حاصل کیا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں. محرمات میں وہ اعمال آتے ہیں جن کا ارتکاب انسان کا دل اور انسان کے اعضاء کرتے ہیں، اور دل جب کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا اثر انسان کے اعمال پر بھی آتا ہے. دل کے حرام کاموں میں جیسے شرک ہے، منافقت ہے، یہ خاص طور پر دل کے کاموں میں سے. اسی طرح بدگمانی کرنا، کیونکہ ان بعض الظن اسم، تو گمان کا تعلق بھی جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی انسان کی ہم عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، چاہے ہم زبان سے کر رہے ہوں، لیکن جب تک ہمارا دل اس میں شامل نہ ہو تو بات نہیں بنتی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہماری لپ سروس نہیں دیکھتا کہ ہم کسی کی خوش آمد کر رہے ہیں یا کسی کو عزت دے رہے ہیں یا کسی سے اچھی طرح بات کر رہے ہیں، اس میں ہمارے دل کا شامل ہونا بھی ضروری ہے. کیونکہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس لیے بندوں کے بارے میں عمومی طور پر خیرخواہی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ان سے غلطیاں ہو جائیں تو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. ان کی کمزوریوں سے صرف نظر کرنا چاہیے، درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. قدم جو ہے وہ ہے محرمات سے خائف ہونا اور ان راستوں سے بچنا جو اس طرف لے جاتے ہوں. یعنی پہلا تو یہ تھا کہ یعنی محرمات کے بارے میں علم حاصل کرنا. دوسرا تھا محرمات کے نتائج کا علم حاصل کرنا کہ حرام کاموں میں پڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا. تیسرا ہے محرمات سے خائف ہونا اور اس کی طرف جانے والے راستوں سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی کھلا ہوا ہے، حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، شبہ میں ڈالنے والی. بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے تو وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر. یعنی شک والی چیز جو چھوڑے گا وہ ظاہر گناہ کو بھی چھوڑ دے گا. لوگوں یاد رکھو گناہ اللہ کی چراگاہ ہے. جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا اس چراگاہ کے اندر چلا جائے گا. یعنی جو گناہوں کے آس پاس رہے گا کہ نہیں میری نیت خراب نہیں، میں یہ کرنے والی تھوڑی ہوں، میں تو بس دیکھ رہی ہوں، تو وہ کسی وقت اس میں بھی جا پڑے گا. اس لیے محرمات کے قریب بھی نہیں جانا. حرام کاموں کے ارتکاب سے ڈرنا چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ غیرت کرتا ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن کوئی ایسا کام کرے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. یہ نہیں کہا کہ تم تہجد پڑھو یا روزے رکھو تو سب سے زیادہ عبادت گزار بنو گے، بلکہ حرام کام چھوڑو گے، حرام کمائی سے بچو گے، حرام باتوں سے بچو گے، حرام گناہوں سے بچو گے تو تم عبادت گزار بنو گے. کیونکہ بعض اوقات انسان غذا اچھی کھاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرہیز نہیں کرتا تو اس کی بیماری درست نہیں ہوتی، اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح ایک طرف اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں اور دوسری طرف ہم رشوت لے رہے ہوں یا اور اس طرح کے غلط کام کر رہے ہوں تو ان نمازوں کا بھی فائدہ پھر کم ہی ہوتا ہے. محرم سے یا حرام چیزوں سے بچنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. سورۃ الشورى 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کچھ باتیں ہوتی ہیں ہم سوچتے بھی ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا تو اس کو کہنا میں نے معاف کیا، میں نے جانے دیا، میں نے چھوڑ دیا. اور اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے. وہ ویسے ہی معاف کر دیں گے. یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر بڑوں سے بچو گے، لیکن اگر بڑوں میں پکڑے گے تو چھوٹوں کا بھی ساتھ حساب ہو جائے گا. اسی طرح حرام کاموں سے بچنے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوں، نماز قائم کرتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہوں، یعنی صرف عبادات کافی نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، تو اس کے لیے جنت ہے، یا یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کبیرہ گناہوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی مسلمان کو قتل کرنا، میدان جنگ سے راہ فرار حاصل کرنا، اسی طرح جیسے دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اولاد کا قتل، زنا، شراب پینا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتی ہیں۔